آج ہم سفرنامہ نگاری سیکھیں گے۔ سفرنامہ نگاری کیسے کی جاتی ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ہم سیکھ لیتے ہیں کہ سفرنامہ کسے کہتے ہیں۔ سفرنامہ ایسی تحریر کو کہا جاتا ہے جس میں اپنے سفر کے واقعات، مشاہدات اور احساسات کو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ واقعات واقعہ کی جمع ہے، یعنی جو کچھ بھی سفر میں ہمارے ساتھ پیش آیا ہوتا ہے یا جو بھی واقعہ ہم نے دیکھا ہوتا ہے اس کو یہاں پر واقعات کہا جا رہا ہے۔ مشاہدات مشاہدہ کی جمع ہے، یعنی دیکھنا۔ تو کسی چیز کو دیکھنا، کسی منظر کو دیکھنا، کسی واقعے کو دیکھنا، اس پر غور کرنا، اس کو ہم مشاہدہ کرنا کہتے ہیں۔ تو سفر میں ہم نے جو کچھ بھی دیکھا ہوتا ہے، اس پر غور کیا ہوتا ہے، اس کو یہاں پر مشاہدات کہا جا رہا ہے۔ احساسات احساس کی جمع ہے، یعنی جو کچھ بھی ان واقعات اور مشاہدات میں ہم نے محسوس کیا ہوتا ہے، اس سفر میں ہم جو محسوس کرتے ہیں، اس سفر میں ہمیں کیا اچھا لگ رہا ہے، کیا برا لگ رہا ہے، یہ سارے ہمارے جو احساسات ہیں ان کو تفصیل سے جب بیان کیا جاتا ہے، کسی تحریر میں لکھا جاتا ہے، تو اسے ہم سفرنامہ نگاری کہتے ہیں۔ سفرنامہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، پہلا مقصد یہ ہے کہ اپنے سفر کے تجربے کو محفوظ کرنا۔ یعنی تجربے سے مراد یہ ہے کہ جو بھی واقع، مشاہدے اور جو بھی احساسات ہمارے اس سفر کے دوران ہوئے ہوتے ہیں، اس کو ہم یہاں پر تجربہ کہہ رہے ہیں۔ یعنی جو چیزیں بھی سفر میں ہم نے ایکسپیرینس کی ہوتی ہیں اس کو ہم اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں، تاکہ بعد میں بہت دنوں بعد، بہت عرصے بعد بھی ہم اس سفر کو یاد کرنا چاہیں یا اس سفر کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں تو ہم اس تحریر کو، اس سفر نامے کو پڑھ لیں۔ جب ہم پڑھیں گے تو وہ سفر ہمارے ذہن میں تازہ ہو جائے گا، وہ ہمیں دوبارہ سے یاد آ جائے گا۔ تو اس طرح ہم جب چاہیں اپنے اس سفر کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں، اس تجربے کے بارے میں بار بار پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم سفر نامہ اس لیے لکھتے ہیں کہ دوسرے جو اس جگہ پر نہیں گئے ہوتے ان کو اس جگہ کے بارے میں بتائیں یا ان جگہوں کے بارے میں بتائیں، اور کوئی بغیر اس جگہ پر جائے ہوئے بھی اس جگہ کے بارے میں جان سکے، معلومات حاصل کر سکے۔ تو یہ دو بنیادی مقاصد ہیں سفر نامہ نگاری کے۔ اب مثال کے طور پہ دیکھیے، آپ نے ایک سفر نامہ پڑھا ہے اپنے نصاب میں۔ رضا علی عابدی نے ایک سفر نامہ لکھا ہے، لڑی میں پروئے ہوئے منظر۔ اب یہ انہوں نے سفر نامہ لکھا ہے، یہ ان کے ضلع اٹک کا سفر نامہ ہے۔ یہ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے، یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ اس کے یہ دو چھوٹے چھوٹے پیراگراف ہم پڑھ لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی دو عبارتیں پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ سفر نامہ کیا ہے، کیسے لکھا جا رہا ہے۔ اب ہم دریا دریا چل رہے تھے، جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں تک زمین تھی، اس کے آگے بھی زمین تھی، اور انہی زمینوں میں وہ چھوٹا سا گاؤں لاہور آج بھی آباد تھا، جس میں سنسکرت قواعد کا سب سے بڑا عالم پانینی پیدا ہوا تھا۔ کچھ اور آگے ایک اور گاؤں ہنڈ تھا۔ اس مشینی دور میں یہ جاننے کی فرصت کسے ہے کہ یہی ہنڈ کبھی گندھارا کا پایا تخت تھا۔ یہیں آ کر سکندر نے سندھ پار کیا اور چنگیز خان یہیں سے دریا کا پاٹ دیکھ کر واپس چلا گیا۔ یہیں محمود غزنوی نے پنجاب کے راجہ جے پال کو شکست دی تھی۔ اسی کو مورخوں نے ہندوستان کا دروازہ کہا۔ مگر اب یہ سندھ کے کنارے ایک گمنام سا گاؤں ہے، جس کا ماضی تاریخ کی دھندلی چادر اوڑھ کر کبھی کا سو چکا تھا۔ اب اس سفر نامے کی اس عبارت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ سفر نامہ لکھتے ہوئے ہمیں کون سی اہم باتیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے سفر کے دوران میں نوٹس لیتے رہنا چاہیے۔ جو بھی واقعہ ہم ہوتا دیکھ رہے ہیں یا جو بھی واقعہ ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے، جو بھی چیز ہم دیکھ رہے ہیں، جس چیز پر ہم غور کر رہے ہیں یا جو بھی ہم محسوس کر رہے ہیں، ان سب کو ہمیں اپنے پاس نوٹس کی صورت میں لکھتے رہنا چاہیے۔ یعنی ہمیں اہم باتیں اس سفر کی اپنے پاس نوٹ کرتے جانا ہے سفر کے دوران میں، تاکہ جب ہم سفر نامہ لکھیں تو ساری اہم باتیں ہم لکھ سکیں، یا ساری اہم باتیں ہمارے پاس لکھی ہوئی ہوں جن کو ہم ایک ترتیب سے سفر نامے کی صورت میں لکھ سکیں۔ دوسری بات کیا ہے کہ ہمیں اپنے سفر نامے کو ایک دلچسپ عنوان دینا ہے۔
دلچسپ عنوان دینے سے مراد یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسا مختلف سا عنوان دینا ہے اپنے سفر نامے کو جس سے پڑھنے والا ہمارے سفر نامے کی طرف متوجہ ہو اور وہ چاہے کہ وہ اس سفر نامے کو پڑھے. جیسے یہاں پر دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رضا علی عابدی نے یہ سفر نامہ لکھا ہے ضلع اٹک پر. انہوں نے ضلع اٹک کی کچھ جگہوں کی سیر کی اور اس کا سفر نامہ لکھا ہے. لیکن دیکھیں، عنوان میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ضلع اٹک کی سیر یا اس طرح کا کچھ ضلع اٹک کا سفر نامہ، ایسا کوئی عنوان نہیں دیا. انہوں نے کیا عنوان دیا ہے؟ لڑی میں پروئے ہوئے منظر. اب یہ دلچسپ اپنے سفر نامے کو دلچسپ بنانے کے لیے انہوں نے ایک دلچسپ سا عنوان دیا ہے تاکہ پڑھنے والا اس عنوان کو پڑھتے ہوئے متوجہ ہو جائے. یعنی پڑھنے والا پڑھے گا لڑی میں پروئے ہوئے منظر، تو وہ دیکھے گا، وہ متوجہ ہوگا کہ وہ کون سے منظر ہیں جو اس طرح سے لڑی میں پروئے ہوئے ہیں. وہ متوجہ ہوگا اور پھر پڑھے گا. پڑھنے کے بعد اسے سمجھ آئے گا کہ یہ ضلع اٹک کا، یا پڑھتے ہوئے اسے سمجھ آئے گا کہ یہ ضلع اٹک کا سفر نامہ ہے. تو اس طرح سے سفر نامے کو ایک دلچسپ عنوان دیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والا متوجہ ہو. اس کے بعد جو بھی واقعات ہوتے ہیں ان کو ترتیب سے لکھا جاتا ہے. یعنی جو واقعہ پہلے ہوا اس کو پہلے بتانا، پھر اگلے واقعے کو بعد میں بتانا. جو بھی آپ کے احساسات ہیں ساتھ ساتھ ان کو بھی بتاتے جانا واقعات کو. یعنی ایک خاص ترتیب کو مد نظر رکھنا ہے، ایسے بے ترتیب انداز میں چیزوں کو نہیں لکھنا. پھر اگلی اہم بات یہ ہے کہ ہم نے سادہ اور آسان زبان استعمال کرنی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے الفاظ میں ہم نے اپنے سفر نامے کو لکھنا ہے. ہمارا سفر ہے نا، ہم نے اپنے سفر کے بارے میں اپنے واقعات، اپنے مشاہدے بتانے ہیں، ہم نے کیا محسوس کیا وہ بتانا ہے. تو ہمارے اپنے الفاظ ہونے چاہیے. ہم نے کوئی مشکل الفاظ اور مشکل عبارتیں نہیں لکھنی، بلکہ آسان سی زبان میں لکھنا ہے. جیسے یہاں پر یہ بھی ہم نے پیراگراف پڑھا ہے اس سفر نامے کا، تو ہمیں ساری بات آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہے. کوئی ایسی مشکل بات، کوئی ایسی مشکل جملہ یا الفاظ نہیں تھے جس کو سیکھنے کے لیے یا جس کا مطلب جاننے کے لیے ہمیں لغت دیکھنا پڑتی یا ڈکشنری دیکھنا پڑتی. اگلی اہم بات یہ ہے کہ ہمیں میں یا ہم کا لفظ استعمال کرتے ہوئے سفر نامہ لکھنا ہے. ہم کا لفظ ہم کیوں لکھیں گے؟ کیونکہ اگر عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اکیلے سفر نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں کے بجائے ہم کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن سفر نامہ چونکہ ہم خود لکھ رہے ہوتے ہیں اس لیے ہم میں یا ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اب یہاں پر اس سفر میں رضا علی عابدی نے ہم کا لفظ استعمال کیا ہے. جہاں پر وہ یہ بتا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کا جو ان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں ان کا ذکر بھی کر رہے ہیں، تو وہ ہم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. اب ہم دریا دریا چل رہے تھے تو یہاں پہ انہوں نے ہم کا لفظ استعمال کیا. اور اسی طرح پیچھے انہوں نے جہاں پر صرف اپنا ذکر کیا ہے تو وہاں پر میں کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. میں پشاور سے چلا تو بالا حصار کے نیچے ایک پتھر لگا ہوا نظر آیا. تو یہاں پر انہوں نے میں کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ یہاں پر وہ صرف اپنی بات کر رہے ہیں، جو ان کے ساتھ لوگ ہیں ان کی بات نہیں کر رہے. تو اس طرح سے آپ بھی سفر نامہ لکھتے ہوئے میں اور ہم کا لفظ استعمال کریں گے. اس کے بعد اگلی اہم بات یہ ہے کہ سفر نامے میں آپ نے اپنی رائے بھی دینا ہوتی ہے. یعنی آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ کس واقعے کے بعد آپ کی کیا رائے بنی، جو چیزیں آپ نے دیکھی اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے. یعنی صرف آپ نے معلومات نہیں دینی ہوتی بلکہ ساتھ ساتھ اپنی رائے بھی شامل کرنا ہوتی ہے. ابھی جیسے ہم نے یہاں پہ جو پیراگراف پڑھا ہے اس میں یہاں پر لکھا تھا کچھ اور آگے ایک اور گاؤں ہنڈ تھا. اس مشینی دور میں یہ جاننے کی فرصت کسے ہے کہ یہی ہنڈ کبھی گندھارا کا پایا تخت تھا. تو اس میں جو یہ حصہ ہے نا، اس مشینی دور میں یہ جاننے کی فرصت کسے ہے، تو اس میں مصنف کا یعنی لکھنے والے کی رائے بھی ظاہر ہو رہی ہے. یعنی وہ معلومات بھی دے رہے ہیں کہ کبھی یہ گاؤں ہنڈ پایا تخت تھا گندھارا کا، اور ساتھ بتا رہے ہیں کہ آج کل اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، اپنی رائے بھی دے رہے ہیں. اسی طرح آپ مزید یہ رائے بھی اپنے سفر نامے میں شامل کر سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی منظر اچھا لگ رہا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اچھا لگ رہا ہے، برا لگ رہا ہے تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ اپنی رائے بھی شامل کرتے ہیں. اس کے علاوہ دو ایسی باتیں ہیں
جو بہت زیادہ ضروری تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ انہیں اپنے سفر نامے میں شامل کریں گے تو سفر نامہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. یعنی جس جگہ کا آپ سفر کر رہے ہیں اس کی تاریخ کے بارے میں بتانا اور اس کی ثقافت کے بارے میں بتانا. جیسے ابھی ہم نے یہاں پر پڑھا، ابھی جو ہم نے جملہ پڑھا بھی تھا، تو یہاں پر گاؤں ہنڈ کی تاریخ بتائی جا رہی ہے کہ وہ کبھی ایک جگہ کا پایہ تخت بھی تھا. اور پھر آگے بھی پوری تاریخ بتائی گئی ہے. سکندر نے سندھ پار کیا، چنگیز خان یہاں سے واپس چلا گیا، یہیں پر محمود غزنوی نے راجہ جے پال کو شکست دی، ہندوستان کا دروازہ اسے تاریخ لکھنے والوں نے کہا. تو یہ ساری تاریخ بتائی جا رہی ہے. اسی طرح آپ کسی جگہ کی ثقافت بھی بتا سکتے ہیں، یعنی وہاں پر رہن سہن کیسا ہے، وہاں کے رہنے والے لباس کیسا پہنتے ہیں، بات چیت کیسی کرتے ہیں، یہ سب چیزیں بھی آپ بتا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ کی یہ چوائس ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے. اگر آپ شامل کریں گے تو آپ کا سفر نامہ بہتر ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے تصاویر اور نقشے. اگر آپ نے سفر کے دوران میں مختلف جگہوں کی تصاویر بنائی ہیں، پکچرز بنائی ہیں، تو آپ ان کو بھی سفر نامہ لکھتے ہوئے ساتھ ان کو ہارڈ فارم میں کنورٹ کر کے ان کو وہاں پر لگا سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ انٹرنیٹ سے اس جگہ کا نقشہ لے کر یا ان جگہوں کے نقشے لے کر بھی لگا سکتے ہیں اپنے سفر نامے میں. تو یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو آپشنل ہیں، جو ضروری نہیں ہیں، لیکن اگر سفر نامے میں شامل ہوں گی تو آپ کا سفر نامہ زیادہ اچھا لگے گا. تو یہ تو وہ کچھ اہم باتیں تھیں جو سفر نامہ لکھتے ہوئے ہمیں ذہن میں رکھنی ہے. اب ہم سیکھتے ہیں سفر نامے کے کتنے حصے ہوتے ہیں. سفر نامے کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ ہے ابتدائیہ، دوسرے حصے کو ہم کہتے ہیں درمیان، اور تیسرا حصہ کہلاتا ہے اختتام. اب یہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ ہم سفر نامے کے حصے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا خاکہ کیسے بنا سکتے ہیں. سب سے پہلے تو سفر نامے کا ایک عنوان ہوتا ہے. ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ ہم سفر نامے کو ایک دلچسپ سا عنوان دیتے ہیں. چلے فرض کریں ہم نے مری کی سیر کی ہے اور ہم مری کا سفر نامہ لکھنا چاہتے ہیں، یا میں نے مری کی سیر کی اور میں لکھنا چاہتی ہوں. تو میں ایک دلچسپ سا عنوان کیسے دے سکتی ہوں؟ میں لکھ سکتی ہوں مری کا جادوئی سفر. اب یہ ایک ایسا عنوان ہوگا کہ پڑھنے والا متوجہ ہوگا. اس کے بعد ابتدائیہ والے حصے میں میں کیا چیزیں بتا سکتی ہوں؟ سب سے پہلے میں یہ بتا سکتی ہوں کہ یہ کہاں کا سفر نامہ ہے، اس جگہ کا نام، پھر میں کب گئی اس جگہ پر، یہ سفر نامہ کب کا ہے. پھر میں اپنی تیاری کے بارے میں بتا سکتی ہوں کہ میں نے کیا کیا تیاری کی. پھر میں بتا سکتی ہوں کہ میں یہ سفر کیوں کر رہی تھی یا میں نے یہ سفر کیوں کیا، یعنی میں اپنے سفر کا مقصد بھی بتاؤں گی ابتدائیہ والے حصے میں. اگلا حصہ ہے درمیان والا. اس میں کیا چیزیں بتا سکتی ہوں؟ اس میں سارے واقعات کو ترتیب سے لکھ سکتی ہوں یا لکھوں گی کہ وہاں پر کیا کیا ہوا، کیسے ہوا. یعنی مری میں جب میں گئی تو میں نے کیا کیا دیکھا، میرے ساتھ کیا کیا ہوا، پھر وہ سب کیسے کیسے ہوا، میں نے کیسا محسوس کیا، پھر میں کس کس سے ملی. یہ ساری باتیں میں اس حصے میں تفصیل سے بتاؤں گی. اور یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کیا، کیسے اور کس والی جو ترتیب ہے یہ آپس میں بدل سکتی ہے. ہم پہلے یہ حصہ بھی لکھ سکتے ہیں، پھر یہ حصہ، اور پھر یہ بھی. اسی طرح پہلے حصے میں بھی ہم ان کی آپس کی ترتیب بدل سکتے ہیں. آپس کی ترتیب بدلی جا سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے ہم ایک حصے کی بات دوسرے حصے میں نہیں لکھ سکتے. اس کے بعد تیسرا حصہ ہے اختتام والا. اختتام والے حصے میں سب سے پہلے تو ہم یہ چیز بتا سکتے ہیں کہ ہم سفر سے واپس کیسے آئے، کب آئے، یعنی اپنی واپسی کے بارے میں بتائیں گے. اس کے ساتھ ہی ہم کچھ یادگار باتیں بھی لکھ سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں. یعنی ہم نے سفر کے دوران میں جو یادگار باتیں تھیں، جو یادیں تھیں ہماری، وہ ہم بتا سکتے ہیں مختصر کر کے. اور اس کے علاوہ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اس سفر سے ہم نے کیا سیکھا ہے، یا پھر ہم اس جگہ کے بارے میں اپنی رائے دے سکتے ہیں. ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہم اپنے سفر نامے میں لکھ سکتے ہیں اختتام والے حصے میں. تو اس طرح سے ہم ابتدائیہ، درمیان اور اختتام والا حصہ سفر نامے کا لکھتے ہیں، یعنی اس کا اس طرح سے خاکہ بناتے ہیں. آج ہم نے سفر نامہ نگاری کیا ہوتی ہے اور اس کا خاکہ کیسے بنایا جاتا ہے یہ سیکھا ہے. اگلی ویڈیو میں ہم سفر نامہ نگاری کا طریقہ سیکھیں گے.